السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اور اگر بالفرض تمہارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر نیکی کا کوئی کام بھی کرو۔ اگر تمہارے سے گناہ علانیہ ہو تو پھر نیکی بھی علانیہ کرو۔ اگر تمہارے سے گناہ جو سرزد ہو وہ پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو پھر نیکی کا کام بھی پوشیدہ کرو، مخفی کرو۔ اور دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تو کسی پتھر کے پاس سے گزرے یا کسی درخت کے پاس سے تیرا گزر ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ اس نے اپنی جھولی میں درہم اور دینار لیے ہوں اور وہ مخلوق خدا میں یعنی لوگوں میں وہ درہم اور دینار تقسیم کر رہا ہو۔ اس کے برعکس ایک شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رات کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرے۔ اسی طرح تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مالدار ہے مگر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، یعنی بخل آڑے آ جاتا ہے، طبیعتاً مزاجاً وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ تو اللہ یہ تینوں احادیث مبارکہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہ فسق و فجور کا دور ہے، یہ نیگیٹو انرجی کا دور ہے، یہ شر کا دور ہے، بہن بھائیوں کے دل آپس میں جڑے نہیں ہیں، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ دل جڑے نہیں ہیں، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ دل جڑے نہیں ہیں، ہمسائے کا دل ہمسائے کے ساتھ جڑا نہیں ہے، یعنی ہر طرف سے آپ کے اورا کے اندر، آپ کی روح کے اندر نیگیٹو انرجی آ رہی ہے۔ اور اگر آج کے اس فسق و فجور کے دور میں، شر کے دور میں آپ نے جادو سے بچنا ہے، جناتی اور شیطانی اثرات سے بچنا ہے، نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے، کالی نظر سے بچنا ہے، حسرت کے وار سے بچنا ہے، یا حسد سے بچنا ہے، ان لوگوں سے بچنا ہے جو ٹاکسک ہے، جو حاسدین ہیں آپ کے، تو ان کے حسد سے بچنا ہے، تو اللہ بولو چلتے پھرتے رب کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے رب حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوازمات نہیں ہے۔ اور ذکر کون سا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چار اذکار ہیں۔ جس طرح میں نے یہ چار اذکار آپ کے سامنے بولے ہیں یا بیان کیے ہیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں الگ الگ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ کر بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ تسبیح بن جائے گی، یہ آپ کا ورد بن جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا۔ الگ الگ کرنا چاہو، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چاروں اذکار الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ان
چاروں اذکار کو جوڑ کے ایک تسبیح بھی بنا سکتے ہیں، وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جوڑ کے کرنا آسان ہے تو جوڑ کے کر لو، الگ الگ کرنا آسان ہے تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہر پل اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد کو بیان کرو، تحلیل کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو ہر وقت اپنے دل کے اوپر محسوس کرو، اس کا ادراک حاصل کرو۔ اللہ جب اس کیفیت کے اندر آپ رہیں گے تو آپ ڈائمنڈ انرجی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ کو اس نقطے پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں رہو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 اذکار ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو گاہے بگاہے تلقین فرمائے ہیں اور کئی بار تلقین فرمائے ہیں۔ جب ان 4 اذکار کی کثرت کرو گے، ہوگا کیا کہ آپ سرور کے ساتھ، ڈائیون انرجی کے ساتھ، یونیورسل سسٹم کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہو گے۔ تو جب آپ ڈائیون انرجی کو اپنی روح کے اندر گین کرو گے، پرسیو کرو گے، ریسیو کرو گے، تو آپ کے اورا کے اندر پازیٹیو انرجی بڑھتی جائے گی، آپ کی روح کے اندر ہیلنگ انرجی بڑھتی جائے گی۔ جب آپ کی روح کے اندر یا آپ کے اورا کے اندر یا آپ کے انرجی سینٹرز یعنی لطائف ہیں، ان کے اندر پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی یا ڈائیون انرجی بڑھتی جائے گی تو پھر کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی چاہ کے بھی جادو آپ پر چلا نہیں سکتا۔ کالی نظر کا وار ہوگا تو وہ انرجی ریفلیکٹ ہوگی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو میری باتیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب آپ کی پازیٹیو انرجی، آپ کی ہیلنگ انرجی یا آپ کے انرجی سینٹرز یا آپ کے لطائف زیادہ متحرک ہوں گے، منور ہوں گے، ذاکر ہوں گے، یا ان کے اندر نورانیت زیادہ ہوگی، یا آپ کی انرجی کی جب فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ادھر سے آنے والی جو نیگیٹو انرجی ہے اگر اس کی فریکوینسی کم ہے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یوں آپ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، کالی نظر کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے، حسرت کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو ٹاکسک لوگ، حاسدین آپ کے آس پاس رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، میلان نہیں ہے، تو ان کی بھی نیگیٹو انرجی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ اسی طرح کوئی آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا آپ پر بہتان لگا رہا ہے، تو اس سے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کا کچھ بگاڑنے والی نہیں ہے۔ تو یوں اللہ والو آپ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور بدنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ کوئی ورد وظیفہ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ذکر ہے۔ یہ ذکر میرا بنایا ہوا یا میرا عطا کردہ نہیں ہے، یہ ذکر اللہ کا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی امت کو عطا کیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، اور اللہ نے اس کے کرنے کا بھی حکم دیا، جس طرح میں نے قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے مجھے یاد کرتے رہو اے ایمان والو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے آپ کو عقلی طور پہ پہلے بات سمجھا دی ہے کہ جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہو گے، جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کے اندر سگنلز آتے رہیں گے، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی یعنی اورا کے اندر پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی آتی رہے گی، اور آپ کی انرجی کی فریکوینسی بڑھتی جائے گی، یعنی آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ جب آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی اگر اس دوران آپ پہ وار کرتا ہے اور اس کی نیگیٹو انرجی کم ہے، اس کی نیگیٹو انرجی کم ہے، یا اس کی فریکوینسی کمزور ہے، کم ہے، لو فریکوینسی ہے، تو پھر آپ کو ہونے والا کچھ نہیں۔ تو یہ باتیں میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ تاکہ آپ کو عقلی طور پہ بھی، سائنسی طور پہ بھی بات سمجھ آئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز پڑھ لو تو زمین پر منتشر ہو جو، دھرتی پر منتشر ہو جو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو،
جو کاروبار بھی آپ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ جو شروع میں نے کہا تھا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، پاکی نپاکی میں اللہ کا ذکر، وضو بغیر وضو اللہ کا ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ قرآن سے بھی میں نے دلیل دے دی، نص قطعی سے بھی، اور سائنٹیفکلی لاجیکلی بھی میں نے علمی طور پہ بھی دلیل دے دی کہ جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ ایک حصار کے اندر رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے اوپر کوئی وار نہیں چل سکتا۔ اور جوں آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے یا آپ کے لطائف ذاکر ہوتے جائیں گے، ان کے اندر روحانیت اور نورانیت بڑھتی جائے گی، ان کے اندر انرجی بڑھتی جائے گی، تو پھر کم انرجی والا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس طرح بدنی لحاظ سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی شخص بدنی طور پہ یعنی جسمانی طور پہ آپ سے کمزور ہے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح جب آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے یا آپ کے اورا کے اندر جو انرجی ہے اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی تو پھر کم فریکوینسی والا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب المیہ یہ ہے یا بدبختی یہ ہے یا لا علمی یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھ کے راضی نہیں ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ ہمارا جلدی جلدی کام ہو جائے، ہمارا جلدی جلدی کام ہو جائے۔ اللہ واللہ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ اپنے گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرانے کے لیے جاتے ہیں، ذرا میری باتیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، کڑوی ضرور ہیں، انشاءاللہ اللہ دل میں اتار دے گا۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کی بائک ہے، بائسیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، کوئی بھی موٹر ہے، آپ لے کر جاتے ہیں اس کو ہوا بھروانے کے لیے، ہوا کم ہو گئی ہے یا وہ پنکچر ہو گئی ہے تو آپ جا کر کہیں کہ یوں کر کے ہوا بھر دو، تو بھائی یوں کر کے ہوا بھری جائے گی؟ ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے۔ وہ کمپریسر پہلے آن کرے گا، پھر بال کھولے گا، پھر وہ مشین لگائے گا، پھر وہ گیج لگائے گا، پھر وہ ہوا آپ کے اندر منتقل کرے گا یعنی کمپریسر کے ذریعے، ٹیوب کے ذریعے، پھر وہ ادھر سے چیک کرے گا کہ 28 ہو گئی ہے، 16 ہو گئی، جتنی آپ نے بھروانی ہے۔ اس کے اوپر 2 منٹ لگیں یا 4 منٹ لگیں یا 5 منٹ لگیں، اور اگر پہلے سے کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ انتظار الگ ہوگا، یعنی باری کا انتظار الگ ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ باتیں میں نے غلط کہی ہیں؟ بولو نا کہ یہ میں نے باتیں غلط کہی ہیں۔ اللہ اگر یہ مانتے ہو کہ شافی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، تو پھر عملیات کی جب بات ہوتی ہے آپ کی عقل کیوں ماری جاتی ہے، مت کیوں ماری جاتی ہے؟ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھو تو صبح یہ ہو جائے گا، وہ فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، تمہیں وہ پسند ہے۔ میں نے آپ کو ایک عقلی دلیل دی ہے، ایک دنیاوی مثال دی ہے کہ اگر آپ نے ہوا بھروانی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوں ہاتھ لگائیں اور ہوا 28 سوچ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر پہلے سے 5-7 لوگ کھڑے ہیں کیوں کے اندر، قطار لگی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ اب آؤ، اگر آپ نے پہلے سے 5-7 وظائف، اب آئیے نا دکھتی راگ، آپ بڑے آرام سے سن رہے تھے، بڑے خاموشی کے ساتھ کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا ہمیں جو نا گدڑ سنگی دینے لگے ہیں، آپ کئی کپڑے دھونے لگا ہوں۔ اللہ جب آپ نے پہلے 5-7 وظائف پڑھے ہوئے ہیں، اب یہ جو ذکر میں دے رہا ہوں یا کوئی وظیفہ میں دیتا ہوں یا کوئی آپ کو وظیفہ دیتا ہے، یہ پہلے ان 5-7 گندے کپڑوں کو دھوئے گا۔ وہ جو اثر بد آیا ہوا ہے ان وظائف کا، یہ عمل یا یہ وظیفہ یا درود پاک کوئی بھی کسی نے دیا ہے، اس کی تمام انرجی اس گند کو صاف کرنے پہ لگ جائے گی۔ جس طرح آپ کسی دکان پہ گئے، ٹائر ٹیوب والی دکان پہ گئے یا جہاں پہ پنکچر لگتے ہیں اس دکان پہ گئے، آپ کو جلدی بھی ہے، میں مانتا ہوں آپ کو جلدی بھی ہے، مگر وہاں پہ 5-7 لوگ کھڑے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دعائی کر سکتے ہیں نا
کہ یا اللہ جلدی جلدی میری باری آ جائے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے پہلے سے 4-5 وظائف کیے ہیں اور آپ کا اورا پلوٹڈ ہوا ہے، تو آج آپ میرے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ ساری کی ساری تقریباً یہ اثرات کو ختم کرنے پہ استعمال ہو جائے گی۔ آپ کو راتوں رات رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وظیفے پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ گئی ہے، اب آپ نے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں، میرا یہ مسئلہ ہے یا مجھے ذہنی سکون نہیں ہے، پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ ٹائر کی دکان پہ گئے، وہاں پہ قطار نہیں لگی، آپ اکیلے ہی ہیں، تو پھر بھی کچھ وقت لگے گا۔ جس طرح میں نے کہا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق آپ کے ٹیوب کے اندر، ٹائر کے اندر ہوا منتقل ہوگی، یہ اشارہ کرنے سے منتقل یا آپ کے کہنے سے یوں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر آپ بالفرض وظائف پڑھنے والے نہیں ہیں، مان لیتے ہیں کہ آپ رنگ برنگے نام نہاد جھوٹے فضائل والے وظائف کرنے والے نہیں ہیں، پانچ سلطہ پڑھنے والے نہیں ہیں، رسالہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ٹک ٹاک سے یا سوشل میڈیا سے لے کر وظائف پڑھنے والے نہیں ہیں، آج آپ نے کسی مصیبت کی وجہ سے یا محض اجر و ثواب کی وجہ سے عمل شروع کرنا ہے، اور یہی عمل شروع کرنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی عمل کرنا ہے۔ تو اللہ جب آپ یہ عمل شروع کرو گے تو یہ عمل کچھ وقت لیتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ عمل کچھ وقت لیتا ہے آپ کی روح کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے میں۔ ایسا نہیں ہو جاتا کہ راتوں رات آپ کوئی نیا وظیفہ کریں اور آپ کی روح اس وظیفے کو قبول کر لے۔ روح کو کچھ وقت چاہیے اس انرجی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ہنی مون کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ہیں، نیا جوڑا ہے، نیو کپل ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ہنی مون پہ جاؤ۔ ہنی مون پہ بھیجنے کا یا جانے کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ یہ اکیلے ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، ایک دوسرے کو ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا، یعنی ان کا مزاج آپس میں مل جائے گا، ان کی انرجی آپس میں میچ ہو جائے گی۔ یہی مقصود اور مطلوب ہوتا ہے نا، وگرنہ جو جا کر ہنی مون میں کرنا ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہنی مون پہ بھیجنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی زندگی کے اندر مداخلت نہ کرے، وہ وقت ایک دوسرے کو دیں، صرف لوگوں کو وقت نہ دیں، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، جتنے دن کے لیے بھی آسانی ہے، وہ الگ تھلگ رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہوں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو اللہ والو جب بدنی مزاج نہیں ملتے تو روح کے ساتھ مزاج مل جائے گا، یا روح کا وظیفے کے ساتھ مزاج فوراً مل جائے گا، اس کو بھی وقت چاہیے، اس کو بھی وقت چاہیے۔ تو تھوڑا سا جب وقت لگتا ہے اور ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ہماری بانگیں نکل جاتی ہیں، حضرت صاحب مہینہ ہو گیا خضری عمل پڑھتے کام نہیں ہوا، تو میں نے کہا میں نے آپ کو گارنٹی کارڈ دیا تھا، یہ وارنٹی کارڈ دیا تھا کہ مہینے بعد کام ہو جائے گا۔ بھائی کام نہیں ہوا، میں نے قرآن بتایا ہے، مثال کے طور پہ خضری عمل بتایا ہے، میں نے قرآن بتایا ہے، تو قرآن کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ سے رابطہ کرو، اللہ سے رابطہ کرو، پھر اللہ تجھے دوبارہ قرآن دہرائے گا، تجھے رب سنائے گا، تیرے دل میں ڈالے گا، یا کسی کی زبان سے کہلوائے گا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالمین کو قرآن سے نفع نہیں ہوتا۔ جب اعتقاد ہی نہیں ہوگا تو نفع کیسے ہوگا؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جب ہم جلد باز ہوں گے، شیطان کے رستے پہ ہوں گے، تو نفع کیسے ہو جائے گا؟ جس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، صدقہ خیرات نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، راتوں کو اٹھ کے مناجات نہیں کی، جب یہ 7 بنیادی اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کیا، اور تنہائی میں کبھی رویا نہیں، اللہ کو یاد نہیں کیا، آج بیلنے میں ہاتھ آیا ہے تو کہتا ہے شافی وہ وظیفہ دے کہ رات کو پڑھوں تو صبح کام ہو جائے، ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، تو لالا یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ یہ جو شعبدہ باز جو مارکیٹ میں چورن بیچتے ہیں
ان کا چورن کوئی بھی نہ لے اگر صرف آپ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو صرف استعمال کرو تو ان کا چورن کوئی بھی نہ لے کہ یہ پڑھو گے تو دن چڑھتے یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو دن چڑھتے یہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ جس طرح میاں بیوی کا مزاج آپس میں ملتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح اوراد و وظائف، ذکر، اذکار، تسبیحات، اسماء الحسنہ کا ان کا مزاج روح کے ساتھ یا انرجی سینٹرز کے ساتھ ملتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی، اگر آپ ہوا بھروانے کے لیے جائیں گے تو کچھ وقت لگتا ہے، اشارے سے نہیں کہ جا ہو جائے گا، جا بھری گئی ہے، اس طرح ہونے والا نہیں۔ تو اللہ جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو شروع میں آپ کو وہ کیفیات نصیب نہیں ہوں گی، وہ نفع نہیں ہوں گے جو آپ نے سوچے ہیں یا جو آپ نے پڑھے ہیں۔ جب آپ دھیرے دھیرے اس ذکر کو بڑھاتے جاؤ گے، یعنی ذکر کثیر کرتے جاؤ گے اور روزانہ کی بنیاد پہ پابندی کے ساتھ جب یہ ذکر کرو گے تو آپ کے یہ تمام لطائف آہستہ آہستہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے، ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کھلنا شروع ہو جائیں گے، یا روحانیت کی زبان میں یہ منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عملیات کی زبان میں یا اہل ذکر کے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کے یہ لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ والو آپ کے لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، جب آپ کے لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کی زبان بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی زبان بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی زبان بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی زبان بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہی ہے۔ یہ 4 اذکار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ چاروں اذکار آپ کے یہ 5 لطائف اور 2 یہ 7 لطائف یہ ذکر کر رہے ہیں، یا تمام انرجی سینٹرز یہ والا ذکر کر رہے ہیں۔ جب آپ کے انرجی سینٹرز یا آپ کے لطائف یا آپ کے چکراس یہ اذکار کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ نورانیت، روحانیت کیا پیدا ہوگی؟ ہیلنگ انرجی۔ ان کے اندر کیا منتقل ہوگی؟ ڈائمنڈ انرجی۔ سمجھ آگی بات؟ اب ہم نے 6-7 بیانات میں یہ بات سمجھی اور سمجھائی ہے کہ جو انرجی تیرے اورا کے اندر ہوگی، جو انرجی تیرے لطائف کے اندر ہوگی، انرجی سینٹرز کے اندر ہوگی، تیرے باطن کے اندر ہوگی، تیرے قلب کے اندر ہوگی، بس اسی طرح کی انرجی جو باہر ہے، جس کے ساتھ تیری فریکوینسی میچ کر جائے گی، وہ باہر سے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ سنو، جب آپ کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر 5 دن 7 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے تیری زبان جب یہ ذکر کرتی رہے گی تو یہ لطائف کیا ہو جائیں گے؟ منور۔ یہ انرجی سینٹرز کیا کریں گے؟ انرجی کو پروڈیوس کرنا، جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جو بھی انرجی جنریٹ ہوئی ہے لازماً اس کی کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے میڈیم لیول پہ ہے، فریکوینسی تو ہے۔ اب جس فریکوینسی کی انرجی آپ کے اندر ہوگی، اسی فریکوینسی کی انرجی پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ہوگی وہ بھی تیری طرف فلو کرنا شروع کر دے گی۔ پھر تو الٹیاں بھی مارے گا، سیدھیاں ہوتی جائیں گی۔ یہ ہے لا آف اٹریکشن کہ لائک اٹریکٹس لائک، جو تمہارے اندر ہے باہر سے بھی وہی فلو کر کے بہ کے تمہارے اندر آئے گا۔ اگر آپ خود سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، ایک یہ وجہ بھی تو ہے نا، یا آپ جادو کی وجہ سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، کسی کی کالی نظر کی وجہ سے آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، ٹھیک ہے، یا غلط بظاہر تویز دھاگا کرنے کی وجہ سے آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، یا کسی اسے
زدہ جگہ پہ آپ رہتے رہے یا کسی جادو کے مریض کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا رہنا سہنا زیادہ رہا تو آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جب اندر نیگیٹو انرجی ہوگی تو لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے؟ باہر سے بھی اسی فریکوینسی کی نیگیٹو انرجی آنا شروع ہو جائے گی. تو میں اکثر یہاں جو لوگ آتے ہیں شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پہ ملاقات کے لیے بالمشافہ، تو میں ان کو کیا کہتا ہوں کہ اب تمہارے اوپر وہ کیفیت آ جائے گی یا تمہارے اوپر وہ حال طاری ہو جائے گا کہ تم سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا. کہتا ہوں کہ نہیں کہتا کہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ لا آف اٹریکشن اپلائی ہو گیا. لا آف اٹریکشن اپلائی ہو گیا. اگلی بات کیا ہے؟ جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی، باہر سے بھی نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، آپ کی سوچیں بھی نیگیٹو ہو جائیں گی. آپ کے خیالات، آپ کے تخیلات، آپ کے تصورات وہ بھی منفی ہو جائیں گے. آپ ہر بندے کو چور سمجھو گے. آپ شافی کو بھی ٹھاگی کہو گے، ڈبہ پیر ہی کہو گے، شافی کو بھی گالیاں ہی نکالو گے. تمہارے منہ سے کوئی اچھے کلمات نکلنے والے نہیں ہیں. اکثر خواتین آ کے کیا بتاتی ہیں کہ میرا شوہر کہتا ہے بس تو اے شافی دے بیان بند کر دے، اے شافی دے بیان بند کر دے. تو اس لیے تو اللہ والوں میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی مریض کو ڈائیگنوز کرنا ہے، اس کی تشخیص کرنی ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے کہ نہیں یا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے کہ نہیں، تو میں کیا کہتا ہوں؟ اس کو میری تصویر دکھا دو. اگر تو کام ہوگا تھوڑا تو تصویر سے ہی تشخیص ہو جائے گی، اور اگر بالفرض تصویر سے تشخیص نہ ہو تو اس کو 5-7 منٹ کا چھوٹا کلپ کاٹ کے یا کسی ہمارے آفیشیل چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو وہ سنا دو. اس کے بعد پھر جو ہوگا نا تیرے ساتھ، میرے ساتھ تو ہونا ہی ہونا، جو تیرے ساتھ ہوگا پھر وہ مجھے بتانا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ 3 لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں نا، تو 2 ہو گئے. تیسرا یہ کہ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو 4K کی کوئی بھی خوشبو، کوئی بھی پروڈکٹ جو انرجائزڈ ہوتی ہے وہ بس ایک سلائی اس کو لگا دو. خاص طور پہ امبر العود کی لگا دو، کمبوڈین عود کی لگا دو، شوال کی لگا دو، بلیک عود کی لگا دو. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو تیز خوشبوئیں ہیں ان کی ایک سلائی لگا دو. پھر اس کے بعد جو ہوگا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ یہ کس درجے کا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے. تو اللہ، جب آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آ گئی، جس طرح میں نے کہا چاہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، حسرت کے وار کی وجہ سے، یا کسی ٹاکسک بندے کے ساتھ رہن سہن آپ کا زیادہ اس وجہ سے، یا آپ کے گھر میں اسیب تھا آپ اس جگہ پہ رہتے رہے اس وجہ سے نیگیٹو انرجی منتقل ہو گئی، یا آپ غلط اراد و وظائف طویز دھاگا کرتے رہے، کسی جادو ٹونے کرنے والے کے آستانے پہ آپ جاتے رہے تو نیگیٹو انرجی فلو کر گئی. جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی تو باہر سے کون سی آئے گی؟ نیگیٹو انرجی. جس فریکوینسی کی یہ انرجی ہوگی، جس طاقت کی یہ انرجی ہوگی، اسی طاقت کی، اسی فریکوینسی کی انرجی باہر سے بھی اندر آئے گی. تو اندر پہلے ہی نیگیٹو انرجی ہے، باہر سے بھی نیگیٹو انرجی آئے گی، تو تبھی تو میں بولتا ہوں کہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا. اس کے برعکس آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کرتے گئے. جو شافی نے کہہ دیا بس پلے باندھ لیا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ کرنا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، گناہوں سے بچتے رہے اور یہ ذکر کرتے رہے. 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد پہلے جو تختی گندی ہوئی تھی وہ صاف ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے انرجی سینٹرز کے اندر پوزیٹیو انرجی بڑھنا شروع ہو جائے گی، روحانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، نورانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی قلب کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ کے اندر ڈائیون انرجی، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی، آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی بڑھتی جائے گی. دوبارہ اپلائی کرو لا آف اٹریکشن. باہر سے کیا آئے گا؟ باہر سے بھی پوزیٹیو انرجی آئے گی. جس طرح اندر نیگیٹو ہوگی تو باہر سے بھی نیگیٹو فلو کرے گی، بہہ کر آئے گی. اسی طرح اگر اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی وجہ سے اندر پوزیٹیو انرجی پیدا ہو جاتی ہے، یا کسی ولی کامل کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دے دیا ہے، تیرا ایک رابطہ بن گیا ہے، تو ضابطے سے رابطے کی طرف آ گیا ہے، تجھے نسبت مل گئی ہے، اب ادھر سے بھی پوزیٹیو انرجی
آئے گی. جو تو اعمال کر رہا ہے ادھر سے بھی پازیٹیو انرجی آئے گی. تو باہر سے کون سی انرجی آئے گی؟ پازیٹیو. اب تو الٹیاں بھی مارے گا تو اللہ سیدھیاں کر دے گا. تو جو پہلے میں نے نقطہ سمجھایا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ سیدھیاں بھی مارو گے تو وہ الٹیاں ہوتی جائیں گی. کیوں؟ آپ نے کھینچنی نیگیٹو انرجی ہے. تو جب نیگیٹو انرجی کو باہر سے اپنے اندر انفلو ہونے دو گے تو میں نے پہلے کیا بولا کہ تیری سوچیں اگر پہلے مثبت تھیں تو تب بھی تو اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے گا. اوور تھنکنگ سے مراد نیگیٹو اوور تھنکنگ, نیگیٹو اوور تھاٹس, یعنی ایک ہی منفی بات کو بار 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 سوچے گا. اس نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا, بس بات پکڑ لی اس نے. مثلا میں ہی ہوں, لوگ میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور ہمیں ڈبہ پیر بھی کہتے ہیں. اب میں ہاتھ چومنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو, یا عقیدت رکھنے والوں کو, یا جان چھڑکنے والوں کو چھوڑ کر, نظر انداز کر کے, اور ایک اس شخص کو پکڑ لوں کہ اس نے مجھے ڈبہ پیر کہا ہے, اس نے مجھے جاہل کہا ہے, تو کیا ہوگا جب میں اس کی بات کو بار 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 سوچوں گا تو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے ہماری شریعت ہمیں کیا تلقین کرتی ہے کہ مثبت سوچو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان رکھو. سائنس کیا کہتی ہے کہ جب آپ مثبت سوچو گے تو مثبت انرجی آئے گی. منفی سوچو گے اندر بھی منفی انرجی پیدا ہوگی اور باہر سے بھی منفی انرجی آئے گی. آپ سیدھیاں بھی مارو گے تو الٹیاں ہوتی جائیں گی. اور جب آپ گناہوں سے توبہ کر کے پھر گناہوں سے بچتے ہوئے حضور سے پیار کرو گے اور اللہ کا ذکر دن رات کرو گے, آپ کے اندر بھی پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی اور باہر سے بھی پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی. تو پانچوں گی سر کڑائی میں. اب اگر آپ کی سوچیں پہلے تھوڑی بہت نیگیٹو تھی, منفی تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ پازیٹیو ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کے اندر انرجی پازیٹیو ہے. جب آپ کے اندر انرجی پازیٹیو ہوگی, بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں, اللہ رب العزت اس کو اصلاح کا ذریعہ بنا دے. جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی, نہیں سمجھ رہے, آپ کو پہلی بات سمجھ آ گئی, دوسری نہیں آئی. آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے اور بہت ہے, آپ کسی کو معاف کیے بغیر سو نہیں سکتے. آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے اور بہت زیادہ ہے. جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرو گے, کسی کی خطا کو, غلطی کو معاف نہیں کرو گے, درگزر نہیں کرو گے, آپ کو سکون آنے والا نہیں ہے. اب اس ساری بات کو اس طرف لے آؤ. جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی, جب تک انتقام نہیں لوگے, بدلہ نہیں لوگے, سکون آنے والا نہیں ہے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں, کڑتے ہیں, مرتے ہیں, دوسروں کا برا سوچتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, ان کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں, یہ کیا ہے کہ ان کے اندر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے مر رہا ہے وہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالے گا اور وہ بھی مٹی ہو جائے گا. اور جو پازیٹیو انرجی کی وجہ سے چڑھ رہا ہے, بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, پرواز کر رہا ہے, میں نے کیا کہا کہ اس کی پہچان میں نے بتائی ہے. کوئی آپ سے خطا ہو جاتی, غلطی ہو جاتی ہے, وہ فوراً اس کو درگزر کر دے گا, بات کو رفع دفع کر دے گا. وہ کبھی بھی اپنے دل میں بات, اللہ جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ایک آپٹیمل لیول تک پہنچ جائے گی, جو کہ ہونا ضروری ہے مومن کے لیے, جب اس لیول تک پہنچ جائے گی, اگر آپ سے خطا ہو گئی ہے تو معافی مانگے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا. اور اگر کسی نے غلط کر دیا ہے, کسی سے غلطی ہو گئی ہے, تو اسے معاف کیے بغیر سکون نہیں آئے گا. یہ ہے پازیٹیو انرجی کی پہچان. تو آج میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں چہرہ شناسائی, جو کہتے ہیں نا لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں, فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں, ہم لوگوں کو بھانپ لیتے ہیں, یہ ایک علم ہے. میں نے آج آپ کو یہ علم بھی 2-3 فکروں میں دے دیا ہے.
اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے، ولی کامل ہے، بزرگ ہے، یا اس کے پاس روحانیت ہے، نورانیت ہے، اس کے پاس ڈائیون انرجی ہے، اس کے پاس پوزیٹیو یا ہیلنگ انرجی ہے، میں نے آپ کو 2-3 فکروں میں ساری بات، ساری کہانی جو ہے وہ سنا بھی دی ہے، سمجھا بھی دی ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگے بغیر رہ نہیں سکے گا، اور اگر کسی نے اس کا برا کر دیا ہے، نقصان کر دیا ہے، تو اس کو معافی دیے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا. اس کے برعکس اگر نیگیٹو انرجی لطائف کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ساٹنز انرجی آ گئی، شیطان کی انرجی، شر اندر آ گیا ہے، تو جب شر اندر آ جائے گا تو وہ انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا، انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا. اور اگر اس نے کسی کا برا کر دیا ہے تو وہ کہے گا کیا ہو گیا، جس طرح فاروق صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا، ایک ٹوکن ہی تھا نا، آگے کو پیچھے کر دیا تو کیا ہو گیا. پھر جو خواتین فاروق صاحب کی کرتی ہیں نا، کہتی ہے بابا مر جے نا، یہی بابا روڑی ہو جاتا، شافی نو ملن نہیں دینا، کہتا 5 منٹ ہو گئے، نکلو باہر، دفتر تو نکلو باہر، جلدی کرو جلدی کرو، بی بی آ جاؤ نا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے آپ کو کیا بات سمجھائی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے لطائف کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ گئی یا کسی کے اندر بڑھ گئی ہے، آپ فیس ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ بندے کو ٹریس کرنا چاہ رہے ہو، آپ بندے کو کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے ہو، یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، یہ کون سا نمونہ ہے، پوزیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ نمونہ منفی ہے یا مثبت ہے. مثبت کا میں نے بتا دیا ہے. منفی ہوگا تو میں نے کیا کہا کہ اگر آپ سے خطا ہو جائے گی تو معاف نہیں کرے گا، بدلہ لے کر رہے گا، کینہ بغض اس کے اندر رہے گا، وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا. جب تک انتقام نہیں لے گا اسے سکون آنے والا نہیں ہے، پہلی بات. اور اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ضروری تو نہیں میں ہی اس کا کوئی نقصان کر دوں، اس سے بھی تو کوئی خطا ہو سکتی، وہ بھی تو بشر ہے. جب اس سے کوئی خطا ہو جائے گی، وہ آپ کو گالی نکال دیتا ہے، کوئی برا کام کر دیتا ہے، پیسے لے کر دیتا نہیں یا دیر سے دیتا ہے، یا کوئی اور وعدہ خلافی کر دیتا ہے، یا آپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو جب آپ آگے سے احتجاج کرو گے یا اس کو احساس دلاؤ گے تو وہ کیا کہے گا، یا اس کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، فرقی ہو گیا، فرقی ہو گیا. میرا خیال ہے جو میری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ابھی نئی نئی بہو بنی ہیں، ان کو میری یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ساس سارا کچھ کر کے کہندی فرقی ہو گئے. ساری نہیں بھائی، ساری ساسیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ساس نے سارا دن بہو کو نچا کے رکھا، ٹھیک ہے، اور شام کو جب بیٹا آیا تو اس کو اپنی بیوی کے کمرے میں جانے نہیں دیا، فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا، اس کو فیڈنگ کی، نیگیٹو فیڈنگ کی، اے کر دیئے، سویرے 9 بجے اٹھ دیئے، 11 بجے دا ناشتہ چلتا ہوں ہے، کپڑے نے دھوتے نہیں، ہانڈی نے پکائی نہیں، فلان نہیں کیا، سارا دن ماں نے لگی رہ دی، باقی ٹائم سوشل میڈیا تے جڑی ریل ویندی رہ دی ہے. اب ماں نے یہ بھر دیا، ساس نے یہ فیڈ کر دیا. اب اوپر سے ہم ہیں جذباتی قوم، ہم نے ایک کا موقف سنا، دوسرے کا سنا ہی نہیں ہے. بیوی سے جا کے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تو سارا دن کیا کرتی رہی ہے، یا میری ماں کو یہ شکایتیں ہیں، یہ تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے. جا کے اس کی ماں بہن ایک کر دی یا اس کو مار پیٹ دیا، سب کچھ ہو گیا. اب ساری رات جو ہے بے سکونی کے ساتھ گزری، ٹھیک ہے. اور اگلے دن اگر بہو نے یا 2 دن کے بعد بہو نے یہ کہہ دیا کہ ماں جی آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، تو دیکھیں آپ کی وجہ سے اس نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، آپ کی وجہ سے اس نے میرے بال پکڑے ہیں، آپ کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق کی دھمکیاں دی ہیں، تو آگے سے ساس لگے کہتی پھر کیا ہو گیا. اب سمجھ آئی ہے؟ میں نے یہ ساری منظر کشی کر کے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ جو نیگیٹو انرجی سے متاثر شخص ہوگا، جب آپ سے خطا ہو جائے گی تو معاف نہیں کرے گا، ساس کی طرح معاف نہیں کرے گا. اور جب اس سے خطا ہو جائے گی تو وہ بڑے ڈھیلے منہ سے، بڑے معصوم طریقے سے کہے گا پھر کیا ہو گیا. جتنے کٹھے رہیے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو ہی جاندی ہے، گل ہو ہی جاندی ہے، کہڑے گھر گل نہیں ہوندی، کہڑے گھر لڑائی نہیں ہوندی. لو جی سس صاحبہ نے مٹی پا دیتی اور اپنی طرف ہو گئی. یہ دی ہمت گنج ہوئی ہے، یہ ساڑھے گھر آ کے ہن پردھان منتری بن گئی ہے. ابھی ہفتہ پہلے بیاہ کے لے کر کہندی جی سانو الگ کرو.
اب اپنی طرف وہ برداشت نہیں کرے گی. یہ ہے نیگیٹو انرجی کی علامت. اور اگر پازیٹیو انرجی سانس کے اندر ماشاءاللہ ہوگی تو وہ بات کو برداشت کرے گی. آپ کا جو ٹالرنس لیول ہے, آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے, وہ وقت کے ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے. کئی بار میں یہ بات کہتا ہوں یا آپ کا دھیان یا آپ کی توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا ہیں, 2-4 بچوں والے. کسی کے 2 بچے ہیں, کسی کا 1 بچہ ہے, کسی کے زیادہ سے زیادہ 4-5 ہے. اس سے زیادہ تو آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو 4-5 بچے ہمارے سے پلتے نہیں ہیں, سنبھلتے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا, بات یہ میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں لیکن آج موضوع کے ساتھ ملتی ہے تو اس لیے میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں. اب ہم کیا ہیں, 2-4 یا زیادہ سے زیادہ 5 بچوں والے. تو ہمارے سے 5 بچے سنبھلتے نہیں ہیں. لیکن اولیاء اللہ کو دیکھو, ان کی اپنی اولاد بھی اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی روحانی اولاد بھی ہوتی ہے, اور وہ سب کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمال کس کا ہے؟ ہیلنگ انرجی کا کمال ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ ڈائمنڈز انرجی کا یہ کمال ہے. جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی بڑھتی جائے گی تو آپ کے اندر قوت برداشت بھی بڑھتی جائے گی, یعنی جو معاف کرنے کی طاقت ہے وہ آپ کے اندر بڑھتی جائے گی. جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یا کسی بھی سورس سے آنے والے نیگیٹو انرجی کی وجہ سے کم ہوتی جائے گی تو آپ کی جو قوت برداشت ہے وہ کم ہوتی جائے گی, اور آپ کی جو معاف کرنے کی, درگزر کرنے کی طاقت ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. پھر آپ انتقام کی طرف چل پڑو گے. آپ کو صرف اپنی ذات نظر آئے گی, کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. تو یہ میں نے تشخیص کرنے کا طریقہ بھی آج آپ حضرات کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں بغیر کسی ٹیسٹ کے تشخیص کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں کون کون بندہ نیگیٹو ہے اور کون کون بندہ پازیٹیو ہے. اس طرح آپ جاب کرتے ہیں, اپنے سٹاف میں آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. آپ کا حلقہ احباب ہے, دوست احباب ہیں, ہمسائے ہیں, آپ نے انہیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ آیا یہ نیگیٹو انرجی کے اورا کے حامل ہیں یا پازیٹیو اورا ہے ان کا, یعنی ان کی انرجی پازیٹیو ہے. تو اگر تو پازیٹیو اورا والے لوگ آپ کے حلقہ احباب میں ہیں, آپ کے بہن بھائیوں میں ہیں, رشتہ داروں میں ہیں, ہمسایوں میں ہیں, خدا کا واسطہ ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. آج یہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. اگر جو طریقے میں نے بتائے ہیں, ٹیکنیکس میں نے بتائی ہیں, ٹرکس میں نے بتائے ہیں, ان کو استعمال کر کے آپ ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہو کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے اور یہ بندہ نیگیٹو ہے, تو میں نے کیا پیغام دیا ہے یا ترلا کیا ہے کہ یہ جو پازیٹیو انرجی والے ہیں یا پازیٹیو اورا والے ہیں ان کی قدر کرو. ان کی وجہ سے میں بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں, آپ کی توجہ نہیں ہے, ان کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے, ان کی وجہ سے تجھے عزت ملی ہوئی ہے, ان کی وجہ سے تیرے گھر میں سکون ہے. جب یہ اٹھ جائیں گے یا تیرے حلقہ احباب میں سے یہ پازیٹیو انرجی والے لوگ نکل جائیں گے تو یوں بکھر جائے گا جیسے خزاں کے پتے بکھرتے ہیں. دیکھیں جو گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں, اور معصوم بچے ہوتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں یا کمزور کوئی ہوتا ہے, معذور ہوتا ہے, ذہنی طور پہ کوئی فالج ہو گیا, کوئی ایسی بدنی بیماری ہو گئی, ہینڈی کیپ ہو گیا, معذور ہو گیا, ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ جو تمہارے گھر میں بزرگ ہیں, معصوم بچے ہیں یا کمزور ہیں, ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے, ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. تو آج ہم سائنٹیفکلی آپ کو سمجھا رہے ہیں, معصوم بچوں کے اندر پازیٹیو انرجی, جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں یا کوئی اور رشتے ہوتے ہیں لیکن عمر میں بڑے ہوتے ہیں, سفید داڑیوں والے ہوتے ہیں, سفید بالوں والے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس کیا ہے؟ پازیٹیو انرجی. اللہ ان کے گناہوں پہ درگزر کر دیتا ہے اور جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ لکھواتا جاتا ہے اور پازیٹیو انرجی بڑھتی جاتی ہے, پازیٹیو انرجی بڑھتی جاتی ہے. جب آپ ان لوگوں کی قدر نہیں کرو گے, جو ہی یہ اٹھتے ہیں تو سارے گھر کا, خاندان کا شرازہ بکھر جاتا ہے. ہمارے پاس آ کے ہزاروں لوگ یہ رونا روتے ہیں, حضرت صاحب جب سے ماں باپ گئے ہیں یا والد صاحب گئے ہیں, ماں گئی ہے یا ہمارا بھائی گیا ہے یا میرا شوہر فوت ہوا ہے, بس اس کے بعد ہم یوں اجڑ گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے حلقہ احباب کے اندر جو لسٹ ہے اس کے اندر کوئی پازیٹیو اورا والا شخص ہے, عورت ہے, مرد ہے, کوئی بھی ہے, اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. آپ کو بغیر تگ و دو کے, بغیر محنت کے فیض ملتا جا رہا ہے, فیض ملتا جا رہا ہے. اب اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ یا لباس پہ خوشبو لگائی ہے,
تو جب میں آپ کے پاس بیٹھوں گا تو کیا مجھے خوشبو منتقل کرنی پڑے گی؟ اس کے فیومز آٹومیٹکلی آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے حلقہ احباب کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے محلے کے اندر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کا اورا بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور پوزیٹو ہے، جب آپ اس کی صحبت اختیار کرو گے، اس کے پاس بیٹھو گے، اٹھو گے، گپ شپ لگاؤ گے، میل ملاپ کرو گے، اپنے معاملات کرو گے، جتنا زیادہ وقت اس کے قدموں میں گزارو گے اتنی ہی آپ کو انرجی زیادہ منتقل ہوگی۔ تو ان کی قدر کرو۔ اسی طرح اگر آپ میرے کہنے پہ جو ٹرکس یا ٹیکنیکس میں نے آج بتائی ہیں کہ ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ بندہ نیگیٹو انرجی کے اورے والا ہے یا اس کا اورا پوزیٹو ہے، اگر آپ ان ٹرکس کو استعمال کر کے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ عورت نیگیٹو انرجی کی حامل ہے یا اس کا اورا نیگیٹو ہے، تو جب اورا نیگیٹو ہے، توجہ رکھیے گا، جب ان کے پاس بیٹھو گے یہ تمہاری پوزیٹو انرجی کو بھی سک کر لیں گے۔ ہائے کاش کوئی ہمیں بھی ایسے راز دیتا، کوئی ہمیں بھی ایسے سکھاتا۔ الحمدللہ یہی رو رہا ہوں کہ جب قدر نہیں ہوتی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ پوزیٹو انرجی کے حامل ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ پوزیٹو انرجی کے حامل ہیں، آپ کا اورا پوزیٹو ہے، آپ کے والد صاحب کا اورا پوزیٹو ہے یا ماں کا اورا پوزیٹو ہے یا مرشد کا اورا بہت پوزیٹو ہے، کہیں نہ کہیں باہر سے بھی آپ کو پوزیٹو انرجی ملتی ہے، ماشاءاللہ آپ کی بھی تربیت ہوئی ہے، آپ بھی پوزیٹو اورا والے ہیں، مگر آپ کی دوستی کسی ٹاکسک پرسن کے ساتھ ہے، آپ کی دوستی کسی نیگیٹو انرجی والے کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی انرجی باہر سے لوگے یا اعمال کے ذریعے خود جنریٹ کرو گے، جب ایسے بندے کے ساتھ دوستی رکھو گے، اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ ہوگا، وہ تمہاری ساری پوزیٹو انرجی کو سک کر لے گا، کھینچ لے گا، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا۔ پھر تم ہی نال بہ کے انج پر کے پی رہے ہوئے ہیں، خواتین وہ بھی ریلاں ویندیاں ہون گیاں، یعنی سارے الٹے کام اب تیرے اندر دھیرے دھیرے 2-4 ہفتوں میں آ جائیں گے۔ اگر نہیں سمجھ آئی، ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھروں کے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ سگریٹ پینے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی دوستی کسی آئس پینے والے کے ساتھ، نشہ کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ راتوں رات 2-4-5 دن کے اندر ہی بچوں کو نشے پہ لگا دیتے ہیں، اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کی نیگیٹو انرجی زیادہ ہوگی اور آپ کی پوزیٹو انرجی کم ہے تو یہ انرجی اس انرجی کے اوپر ڈومینیٹ کر جائے گی، غالب آ جائے گی۔ جس طرح ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ یوں ہمیں ایک بار نگاہ بھر کر دیکھتے ہیں تو اتنی انرجی ہمارے اوپر شاور کر دیتے ہیں، اتنی انرجی پوزیٹیو ہمارے اوپر منتقل کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار جو یہ بندہ ایسا بندہ تو دنیا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم ان کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کبیرہ کرنے والے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں گناہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، غلطی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں یا تیسری مجلس میں زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کر کے آتے ہیں۔ کھیل کیا ہے؟ اس اللہ والے نے کچھ نہیں کیا، آپ کو کوئی بات نہیں کہی، اس نے اختیاری اور بے اختیاری طور پہ پوزیٹو اپنی ڈائیون انرجی کو تیرے پہ منتقل کیا ہے۔ اب کیونکہ وہ تگڑا ہے، اللہ والا ہے، اس کی روحانیت اور نورانیت زیادہ ہے، تیری نیگیٹو انرجی ہے مگر کم ہے، اس کی فریکوینسی کم تھی، اب اللہ والا تیرے پہ غالب آ گیا، تو اللہ والے کی توجہ نے تجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اگلی بات، لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، 1.25 کروڑ مرتبہ درود فتح پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر کہتا جی میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی میں درود صدقہ پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی میں ہر نماز کے بعد فضری عمل پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی حضرت صاحب آپ نے مجھے فلاں اسم اعظم بتایا ہے وہ میں 1.25 لاکھ 21 دن میں مکمل کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں توجہ آپ کی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہو۔ میں پھر آگے سے کیا کہتا ہوں؟ آپ میرے ساتھ جڑے ہو 2 مہینے پہلے، سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہو 2 مہینے پہلے،
या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हुए हैं 2 महीने पहले, ये अमाल तो 1400 साल पहले के मौजूद है। पहले क्यों नहीं करते थे? पहले क्यों नहीं करते थे? अब मतलब क्या है कि निस्बत का नूर जब मुंतकल हुआ, यानी ये पॉजिटिव एनर्जी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान है, जब ये मुंतकल हुआ, उन लोगों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी, इस एनर्जी ने उस एनर्जी को डिफ्यूज कर दिया, कम कर दिया, और बाजों की एनर्जी को सिरे से डिलीट कर दिया, बर्न आउट कर दिया, मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया। वो तौबा करने पे भी मजबूर हो गए, राजी हो गए, गुनाह छोड़ने पे भी तैयार हो गए, और मुरीद होने पे भी तैयार हो गए, और आइंदा भी उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि बकिया जिंदगी हजूर की गुलामी वाली गुजारनी है। तो अल्लाह बोलो ये कोई करामत नहीं है, ये कोई करामत या मौजज़ा नहीं है। मैं आपको साइंटिफिकली बात अकली तौर पे समझा रहा हूं कि ये सारा खेल एनर्जी का है। जैसे अल्लाह वाले अपनी सोबत की बरकत की वजह से दूसरों की जिंदगियों को बदल देते हैं, दूसरों की जिंदगियों को बदल देते हैं। अल्लाह अगर इसी तरह आप पॉजिटिव ऑरा के हामिल हैं, खुद भी अच्छे आमाल करते हैं और किसी के साथ ताल्लुक भी है, मगर आपकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स के साथ है, मेल मिलाप आना जाना लेन देन किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसका ऑरा नेगेटिव है, मैंने क्या बताया है, वो सारा का सारा चूस लेगा। जिस तरह हम होटल में जाएं ना खाना खाएं, या किसी के घर जाएं मेहमान के तौर पे एज ए गेस्ट, तो हम आधी बोतल पीकर छोड़ देते हैं। नहीं, अभी बात तो मुकम्मल नहीं हुई, आप अभी शर्मा गए, शर्म आने वाली बात तो आगे है, मगर हमें फिर भी शर्म नहीं आती, क्योंकि असी उस कड़ी पैदा ही नहीं हुए शर्म वाली कड़ी। हम किसी के घर में मेहमान जाएं या किसी होटल पे खाना वाना खाएं तो हम क्या करते हैं, पेप्सी हो, कोई बोतल भी हो, कोक हो या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो या जूस हो, तो हम आधा पी के ना गिलास या वो डब्बा हो जो चीज़ भी आधा छोड़ देते हैं कि ताकि मैं ना अमीर अमीर लगूंगा, कंजूस ना लगूं, ना अमीर अमीर लगूं, क्योंकि सारा पीऊंगा वो कहेंगे कितने कंजूस हैं ये, तो जब आधा छोड़ दूंगा ना तो फिर लगेगा अमीर अमीर। बस एक हमने परसेप्शन बनाई हुई है बेवकूफ़ों वाली, एक सोच है, एक रिवाज बन गया हुआ है। अच्छा, वो ही पेप्सी घर में पी रहे हों, देखिए फारूक साहब हंस रहे वो ही पेप्सी किराने की दुकान से, बकाला से, स्टोर से मंगवा कर या वो टिन पैक मंगवा के पियो, फिर क्या करते हैं, वो जो स्ट्रॉ होता है उसको भी खींच रहे होते हैं कि कोई कतरा बाकी ना रह जाए, और जो टिन पैक है ना उसको ऐसे करके, अब मैं करूंगा मेरी पगड़ी गिर जाएगी, तो ऐसे करके ऊपर कर करके जो है ना सितारे भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक एक कतरा जो है वो निकाल कर पीते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक, आप हैं पॉजिटिव, आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक ऐसे नेगेटिव बंदे के साथ है, यानी जिसका ऑरा नेगेटिव है, वो आपकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर सक कर लेगा। यहां फिर एक बहुत अहम पैगाम है, नुक्ता है। आप कौन हैं? अल्लाह बोले एक तो आप जागते नहीं ना, जब जागते नहीं है तो मजमून जो है वो रुकना शुरू हो जाता, मेरे पास अब लिखा हुआ तो है नहीं, मेरे पास लिखा हुआ तो है नहीं। आप हैं पॉजिटिव एनर्जी के हामिल, आपका ऑरा क्या है? पॉजिटिव। आपका कहीं ताल्लुक भी है, मुर्शद खाना भी है, वहां से भी आप पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, नेक आमाल करते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। ये तस्वीर है, इसको सामने रखो। आपका ताल्लुक है एक बंदे के साथ जिसका ऑरा नेगेटिव है, और आप करते हैं कारोबार। मैं क्या कह रहा हूं, मैं नुक्ता दे रहा हूं बड़ा अहम। आप करते हैं कारोबार, आप करते हैं जॉब। अब क्या होगा, जूं जूं आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये बंदा खींचता जाएगा, सक करता जाएगा, इधर से फ्लो होके उधर जाती जाएगी, आप क्या हो जाओगे? खाली। उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद आपके ऑरा के अंदर 2 तरह की एनर्जी हो जाएगी। कितनी तरह की? 2 तरह की। पहले क्या थी? पॉजिटिव। अब इस चैनल से आ गई नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराएंगी तो अंदर आपके एंजाइटी आएगी, आपके अंदर बेचैनी आएगी, आपके अंदर परेशानी आएगी, आपके अंदर से तमानियत जो है वो निकल जाएगी, उसकी जगह पे बेकरारी आएगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा। जब तुम अंदर से बेकरार हो गए तो सब कुछ मुंतशर हो जाएगा। अब अगर आप
कारोबार करते हो तो कारोबार के अंदर नुकसानात शुरू हो जाएंगे, जॉब करते हो तो वहां पे जलालत का प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा, आपकी टांगें खींची जाएंगी और पीछे से आवाज लगेगी कि कितनों इस्तिखारा करो, हिसाब करो, किसी ने साडा कारोबार तो नहीं बंद दिता, चंगा भला मेरे मुंडे दा कारोबार चलदा पिया सी, इन्ने असी खुश सी, रोज आर्डर आंदे सन, समझ नहीं आई किन्ने वार कर दिता है, इन्हां दी फुफ्फी बस आई उन्हें मुंह च ले लिया सानू, इन्हां दी फुफ्फी आई बस उन्हें सानू मुंह च ले लिया, इनू तरीके ना पुछदी पई सी किन्ने को आर्डर आंदे नहीं, ऑनलाइन तेरा कारोबार ठीक जा रहा है, ये कहंदा पिया सी बड़ा चंगा जांदा पिया, बस जिस दिन दी वो गई है असी तो रुल गए, असी तो जलील हो गए, पता नहीं किहड़े तवीज़ साड़े सो, अब मैंने सारे तवीज़ निकाल के आपको दे दिए। अल्लाह बोलो ये नलायकी की है हमारी, ये जहालत है, इस जहालत की वजह से हम जो मुकद्दस रिश्ते हैं हमारे जिनकी कदर करनी चाहिए उनको हम बर्बाद किए जा रहे हैं, उनको बर्बाद किए जा रहे हैं। मैंने आपके सामने सारी बात खोल कर रखी है, यहां कहीं फूफी का जिक्र आया था, हर बात आपको लॉजिकली समझा रहा हूं, कोई अपनी तहकीक आपके ऊपर ठोस नहीं रहा, जो इल्मी बात है आपको इल्मी दलाइल दे रहा हूं, जो बात शरीयत की है वहां कुरान और सुन्नत के आपको दलाइल दे रहा हूं, दलाइल के बगैर तो हम कोई बात कर नहीं रहे। मैंने आपको ये बात अर्ज की है कि अगर आपका ओरा पॉजिटिव है, आप अल्लाह करने वाले हैं, कल्बे सलीम रखते हैं, मुर्शद खाना भी है, आप बिल्कुल फिट हैं, दोस्ती आपकी नेगेटिव पर्सन के साथ है, तो क्या होगा कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींचता जाएगा, वो टॉक्सिक पर्सन आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींचता जाएगा और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो करता जाएगा। महीने के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद इसका इन्हिसार किस पे है कि आना जाना कितना है, सोबत कितनी है। 2-4 महीनों के बाद बिलफर्ज अब आपके ओरा के अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो पहले थी जो कम हो जाएगी, कुछ उसकी जगह पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, नेगेटिव। अब जब 2 एनर्जीज होंगी, 2 मजाज होंगे, जब 2 मजाज होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, चूंचे लड़ाएंगे, 2 मजाज होंगे तो आपस में टकराएंगे, जब वो टकराएंगे तो आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी, उस बेचैनी को इंग्लिश में कहते हैं या मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एंजाइटी। आज हर बंदा और खास तौर पे नौजवान नस्ल, हर बंदा ये लफ्ज आपको बोलते मिलता है, मुझे एंजाइटी होगी, मुझे एंजाइटी होगी, मुझे एंजाइटी होगी। आम लोग जो है हमारी तरह के मातड़, वो क्या बोलते हैं, यार आजकल बड़ी परेशानी है, बस ज़हनी तौर पे परेशानी, कुछ समझ नहीं आती, सुकून नहीं हैगा। वो क्योंकि अपने लहजे में बात करते हैं, जो पढ़ी लिखी नस्ल है वो क्या कहती है, मुझे एंजाइटी हो गई है। तो एंजाइटी कब होती है, जब 2 एनर्जीज आपस में टकराएंगी, जब 2 एनर्जीज आपके ओरा के अंदर आ जाएंगी और वो टकराएंगी, उनका मजाज नहीं मिलेगा, तो आपके ऊपर जो कैफियत आएगी वो अनजाना खौफ, बिला वजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये बेकरारी जो है वो आपके अंदर आएगी। जब ये वाली सारी सूरत हाल आएगी तो फिर आप खुद भी उसका इजहार करोगे, जब आप फिर लोगों के बारे में अल्जाम तराशी करोगे या बहतान लगाओगे तो फिर नेगेटिव एनर्जी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, कारोबार करते हो तो वो उजड़ना शुरू हो जाएगा, नौकरी करते हो तो उसमें रोड़े अटकने शुरू हो जाएंगे, और कोई आपका इस तरह का कारोबार है या जरिया रोजगार है, चाहे ज़राअत भी है, जो भी आपका काम है, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, हर काम में रकावट, हर काम में जिल्लत, हर काम में जिल्लत, हर काम में जिल्लत, ये पहली अलामत आएगी। जब नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी तो फिर आप हर बंदे से लड़ोगे तो हर बंदा आपसे लड़ेगा, यानी आपके घर के अंदर, हल्का अहबाब के अंदर, दफ्तर में या कारोबार की जगह है, दुकान या फैक्ट्री पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पहली अलामत क्या पैदा हुई, कामों में रकावट, दूसरी क्या हुई, लड़ाई झगड़े। जब नेगेटिव एनर्जी और बढ़ेगी तो क्या होगा कि आप या तो खुद बीमार रहना शुरू हो जाओगे या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, घर में जितने भी अफराद हैं, उनमें से कोई ना कोई बीमार रहना शुरू हो जाएगा। तो कितनी अलामत हो गई, 3। चौथी क्या होगी कि आपके रिज्क के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, नुकसानात ज्यादा होंगे, किसी को पैसा दोगे तो वो पीछेगा, ठीक है, जिससे लेना है वो फोन नहीं उठाएगा और जिसका देना है वो जान नहीं छोड़ेगा। तो यूं धीरे धीरे कारोबार कम होता जाएगा, बेबरकती होगी, नुकसानात होंगे, तो आपके हालात जो है वो टाइट होते जाएंगे। जब हालात टाइट रहेंगे तो बाअमर मजबूरी फिर आप कर्ज लोगे,
تو نتیجہ آخر پہ جا کے کیا نکلے گا کہ آپ مقروض ہونا شروع ہو جائے. تو یہ 4 علامات نیگیٹو انرجی کی ہیں جو ہم نے امت کو سمجھائی ہیں کہ جب نیگیٹو انرجی کسی بھی چینل سے آئے گی تو یہ اپنے ساتھ 4 علامات لے کر آئے گی. تو یہ چاروں کی چاروں علامات آپ کے اندر ظاہر ہو جائیں گی اور یہ چاروں علامات جادو کی ہیں. اور ہم نے کیا کہا ہے کہ قیامت تک کا وقت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے شافی کو, کوئی جلدی نہیں, قیامت تک کا وقت ہے. آپ گھوڑے دوڑاؤ, جہاں بھاگ سکتے ہو بھاگو. جب یہ 4 علامات یا 4 طرح کے حالات کہیں پہ بھی لے کے جاؤ گے, جاتے ہی انہوں نے کہنا جادو ہو گیا, جبکہ جادو تو ہے ہی نہیں. میں نے ساری کہانی جو سنائی ہے اس میں کوئی جادو کا تصور آیا ہے یا جادو کی کوئی بات آئی ہے؟ یہ تو انرجی فلو کی بات ہو رہی ہے, آپ کی تعلق داریوں کی بات ہو رہی ہے, آپ کی نسبتوں کی بات ہو رہی ہے, آپ کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ادھر سے انرجی ادھر جائے گی, ادھر سے ادھر آئے گی. بات تو یہ ہو رہی ہے, یہاں جادو کی تو بات ہی نہیں ہوئی, لیکن آپ کو تشخیص کیا کر کے دی جائے گی کہ جادو ہو گیا. اب جادو کا علاج شروع ہو جائے گا, جبکہ آپ کے اوپر جادو تو ہے ہی نہیں. اب مجھے ملیریا نہیں ہے تو میں ملیریا کی میڈیسن کھاؤں تو سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے. مجھے ٹی بی نہیں ہے تو میں ٹی بی کا علاج کرواؤں, 6 مہینے وہ میڈیسن کھاتا رہوں تو کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے؟ اسی طرح جادو ہے ہی نہیں. جب آپ جادو کا علاج کرواؤ گے تو اس کے اعمال جو ہوں گے, تویز دھاگا ہوگا یا وظائف ہوں گے, ان کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے. تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی بیک فائر, جب بیک فائر ہوگا اس کو عملیات کی زبان میں کہا جاتا ہے رجت. پریشان ہو گئے, حضرت صاحب نے آج نئی اصطلاح ایجاد کر لی ہے بیک فائر. بھائی وہ انگلش میں کہتے ہیں, ہم تو رجت بولتے رہے نا, تو پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کی طرح بیٹھے ہیں نا. تو جب کوئی بھی عمل بیک فائر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رجت, یعنی پلٹ آتا ہے. تو وہ پلٹے گا کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اب آپ پہ نہ جادو تھا نہ کوئی مسئلہ تھا, اب آپ جادو کے بھی مریض بن جائیں گے اور رجت کے بھی مریض بن جائیں گے. اگلی بات بڑی اہم ہے, اگلی بات بڑی اہم ہے. اور اگر آپ سینسٹیو ہیں, حساس ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پتا گولیوں کا بھی کھا لیں. لیکن میں نے سنانی تو ہے, میں نے ممبر کہا کہ تو ادا کرنا ہے. جب آپ کو جادو کا مسئلہ تھا ہی نہیں, مسئلہ تو تھا کہ جو آپ نے بیڈ کمپنی جوائن کی, صحبت غلط تھی. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کی انرجی ادھر فلو کرتی گئی. ایسے ہی ہے نا, مسئلہ تو اتنا تھا. اور آسان کر دیتا ہوں, آپ کے پاس تھا 1 کروڑ روپیہ, آپ کو پتا بھی تھا کہ شافی فراڈیا ہے, شافی فراڈیا ہے. آپ مجھے لاکھ 2 لاکھ کر کے دیتے رہے, تو آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا یا کم ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا جائے گا نا, بلکہ ختم ہو جائے گا. اب جب آپ مانگو گے تو میں کیا کہوں گا؟ فراڈیا بندہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے کھا پی لیا, ختم ہو گیا, جدوں ہوئے گا دے دیں گے, او تھانا تے او کچہری جتے زور لگا جا کے لا لو, یہی کہے گا نا. اب آپ مجھے بتاؤ, اس ساری بات کے اندر یا جو میں نے مثال دی اس کے اندر کہیں جادو ہے؟ اللہ آپ کے دماغوں سے میں کھرچ کے جادو نکالنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح خدا کا واسطہ لفظ جادو کی جان چھوڑ دو. غلطی آپ کی اپنی ہے, آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں جس کو میں 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہوں. اسی طرح جب آپ نے دوستی لگائی, رشتہ داری لگائی, تعلق داری بنائی, بیٹھنا اٹھنا شروع کیا, صحبت اختیار کی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندہ نیگیٹو انرجی کا حامل ہے یا پوزیٹیو انرجی کا حامل ہے. اب جس طرح آپ کروڑ روپیہ گنوا بیٹھے, اسی طرح آپ پوزیٹیو انرجی بھی گنوا بیٹھے. پھر پوزیٹیو انرجی گنوانے کے بعد دوسرا بلنڈر کیا کیا کہ جادو تھا ہی نہیں, جادو کا علاج کر بیٹھے یا کروا بیٹھے. اب آپ بن گئے ہیں جادو کے مریض بھی, اب آپ بن گئے ہیں رجت کے مریض بھی. تو جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ حساس ہیں تو ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر ہی آپ 2 پتے جو ہے نا وہ سلیپنگ پلز کے, نیند والی گولیوں کے کھا لیں یا ایمرجنسی میں پہنچے. اب کیا ہوگا؟ جب آپ جادو کے مریض نہیں تھے, جادو کا علاج کروا لیا, اب وہ چیزیں آپ کے ساتھ عامل نے کر دی اٹیچ, مسلط کر دی. اب آپ جادو کے مریض بھی بن گئے, رجت کے مریض بھی بن گئے. اب آپ کے اوپر کوئی ورد وظیفہ اثر کرنے والا نہیں. کہنا یہ چاہتا, اب جو مرضی تم پڑھو, پورا قرآن بھی تمہارے سامنے ہے, اسماء الحسنہ بھی ہیں, مسنون اذکار بھی تمہارے پاس ہیں, اور قیامت تک کا وقت ہے. جوں جوں پڑھتے جاؤ گے اجڑتے جاؤ گے, جوں جوں پڑھتے جاؤ گے اجڑتے جاؤ گے.
اور اتنی تباہی پھیرو گے کہ 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دو گے، 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دو گے۔ اور پھر اگر آپ شادی شدہ ہو، جس بچے کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، قلبی تعلق زیادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، سب سے زیادہ وہ اجڑے گا۔ پھر تیرے گھر میں لڑائیاں نہیں، قتل و غارت۔ پھر تیرے گھر میں بیماریاں نہیں، لا علاج بیماریاں۔ پھر تیرے گھر میں صرف قلت نہیں، رزق کی کمی نہیں۔ میں نے کیا کہا کہ 2 وقت کی روٹی کتے کو بھی ملے گی، بلی کو بھی ملے گی، عزت کے ساتھ، تجھے نہیں ملے گی۔ پھر میں نے کیا فکرہ بولا تھا کہ ایک خارش والے کتے کی بھی کوئی عزت ہوگی، تیری معاشرے میں اتنی عزت بھی نہیں رہ جائے گی جتنی ایک خارش والے کتے کی ہوتی ہے۔ اگر تو نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو گیا اس طریقے سے، اور بلا ضرورت تو نے اوراد و وظائف کیے، جادو کا علاج کیا یا کروایا، اس کے بعد بیک فائر ہو گیا تو رجت کا شکار ہو گیا، پھر یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا، یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ بولو اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اپنا علاج کرواؤ۔ کس کا علاج کرواؤ؟ رجت کا علاج کرواؤ۔ اور ساتھ جو میں نے اذکار بتائے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو 5 اعمال بتاتا ہوں ان 5 اعمال کو کرو۔ 5 اعمال کیا بتاتا ہوں؟ ہمارے سلسلے میں 2 طریقے ہیں حصار کے، ایک ہے خضری حصار اور دوسرا کون سا ہے؟ حصار نبی علیہ السلام۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، لکھیں خضری حصار نبی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، یہ دونوں سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے تمام جو آفیشیل چینلز ہیں ان پہ یہ کلپس پڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے۔ دونوں بیانات سنیں، سمجھیں، جو آپ کو آسان لگے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا، دونوں اکٹھے نہیں پڑھنے۔ ہر نماز کے بعد حصار، چاہے خضری عمل سے کرو چاہے حصار نبی علیہ السلام سے کرو، ٹھیک ہے؟ اور سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، چھوٹا سیگا پڑھو، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، 4 الفاظ ہے، صلی اللہ علی محمد۔ استغفار کو ساتھ جوڑو، پھر یوں پڑھو، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے استغفار کو جوڑ کر، رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ 101 بار نہیں، 99 بار نہیں، گن کر 100 بار پڑھنا، خلاص۔ یہ کل علاج ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات آپ نے کرتے رہنا ہے۔ قرآن میں سے جو آسانی، ما تیسر من القرآن، جب آسانی ہو قرآن میں سے 1 صفحہ 2 صفحے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ تمام اوراد و وظائف بند، تمام صورتیں، تمام آیتیں، اسماء الحسنہ، سب کچھ بند، اور گناہوں سے پکی سچی سچی توبہ، تب علاج کرنا ہے۔ جب تک آپ کو بھی میرا بیان آج نہیں سمجھ آیا، جب یہ آن لائن جائے گا دوبارہ سنیے گا۔ جو آن لائن سن رہے ہیں، اگر آج بات سمجھ نہیں آئی، کوئی جلدی نہیں، قیامت تک کا وقت ہے۔ اللہ سے زندگی مانگو، خیر مانگو، عافیت مانگو، سلامتی مانگو۔ کل یہ بیان دوبارہ سنو، کسی سیانے بندے کے ساتھ مشورہ کرو۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ شافی جو کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ ہے، پھر وہ کما سودا ہے سچ دا دھرم سے کچ دا، بس لوئے دی تو کلفی کھوئے دی۔ وہ خاتون کہاں سے آئی تھی؟ فیصلہ آباد سے آئی تھی، فیصلہ آباد سے آئی تھی۔ کیا کہنے آئی تھی کہ جی میں یہ تمہیں حضرت صاحب تمہیں ڈائلاگ سنانا آئی ہیں تھوڑا۔ میں کہا ڈائلاگ سنانا آئے ہو؟ کہتی بس لوئے دی تو کلفی کھوئے دی، سودا ساڈا سچ دا تو دھرم ساڈا کچ دا۔ تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی تربیت کی ہے، یا جو میں نے علم، اپنی معلومات، اپنی تحقیق آپ تک منتقل کی ہے، یا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ درست ہے، تو پھر آپ نے ہمارا پلو پکڑنا ہے۔ وگرنہ آپ کے لیے پیر بڑے اور ہمارے لیے مرید بڑے۔ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں، ہم سودا بیچتے ہیں ٹھوکے نہ، تو میں نے آپ نے نہر والے پل پہ کھڑے ہو کے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، نہ میں نے کوئی بلیڈ مار کے آپ کو خط لکھا ہوا ہے، نہ آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی آج کے دور میں واٹس ایپ پہ ہائی ہی ہائے سلام اس طرح کا میں نے کوئی چیٹ آپ کے ساتھ نہیں کیا اور آپ نے میرے ساتھ نہیں کیا، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟
آپ بھی آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں. ہاں ایک بار آپ نے اس پلو کو پکڑ لیا پھر شافی بڑا پیڑا جائے. پھر شافی دیکھیں نا بھائی، بات یہ اپنی کمزوریاں بھی بتانی چاہیے نا. سنت جو تجارت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی خامیاں بھی بتاؤ، اچھائیاں نہیں خامیاں بھی بتاؤ. اب ہم یہ کہیں کہ سودا ساچدہ تو خامی بھی تو کوئی ہو سکتی نا. خامی بتا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ پلو پکڑ لیا، علاج میرے سے شروع کروا لیا، یا میرے سے تعلق بنا لیا، یا میرے سلسلے میں شامل ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر پرانیاں محبتاں یاد آ گئیاں تو شافی ٹنگدا نہیں جے، شافی ٹونگ کے رکھ دیتا ہے. شافی ٹنگدا. اب تو میری بیٹیوں کو بہنوں کو بھی یاد ہو گیا، حضرت صاحب میں ٹنگی گئی، حضرت صاحب میں ٹنگی گئی. اور خاص طور پہ جب پختون خواتین بولتی ہیں وہ کمال ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے. الحمدللہ ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ ٹنگنا کچھ اور ہوتا ہے، ٹنگنا کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آپ نے چلاکیاں کی کہ میں اے نہیں پڑھ سکتی تو میں اے نہیں پڑھ سکتا، میں فلاں پیر کے پاس چلا جاؤں گا، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، وہ شافی صاحب کے پاس جائیں کرایہ بڑا لگتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر آپ کو پرانی دردیں یا محبتیں یاد آ گئی تو شافی پھر ٹنگدا نہیں، ٹونگ دیتا ہے. تو اس لیے میں نے خامی بھی اپنی بتا دی، کمزوری بھی اپنی بتا دی ہے کہ اگر تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کی عقل نے قبول کر لیا، آپ کے دماغ میں بات اتر گئی ہے یا دل میں اتر گئی ہے، تو دین یو گو فور. پھر آپ اس کو شروع کرو جو علاج بتایا. اور اگر آج بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بیان آن ایئر ہوگا، پبلک ہوگا، اس کو دوبارہ سنو. تو جو ابھی پبلک ہونے کے بعد، آن ایئر ہونے کے بعد سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بیان کو ڈاؤن لوڈ کر لو، 2-3 بار اس کو سنو، پھر کسی سیانے کے ساتھ مشورہ کر لو، ساری بات سوچ کے اگر سمجھ آ جائے پھر پکی سچی سچی توبہ کر لو اور بقیہ زندگی حضور کی غلامی والی گزارنے کا ارادہ کر لو، نیت کر لو. اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا، کوئی آیت نہیں پڑھنی، کوئی 5 سورتہ نہیں پڑھنا، کوئی رسالہ کتاب نہیں پڑھنی، نہ سوشل میڈیا سے بیانات سننے ہیں اور نہ ہی سوشل میڈیا سے لے کر وظائف پڑھنے. میرے بیانات آپ سنیں، سمجھیں، لوگوں کو بتائیں. میرے بیانات سے بھی آپ نے کچھ لے کر پڑھنا نہیں ہے. یہ بنیادی شرائط ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ 5 اعمال کریں گے جو میں نے بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ذکر کون سا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کم از کم 3 تسبیحاں ہر ایک کی، یعنی سبحان اللہ کی 3 تسبیحاں، الحمدللہ کی 3 تسبیحاں، اللہ اکبر کی 3 تسبیحاں، اور لا الہ الا اللہ کی 3 تسبیحاں. اور اگر آپ ان کو جوڑ لیتے ہو، یعنی چاروں اذکار کو آپ جوڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے محض 3 تسبیحاں پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دونوں طرح اجازت ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ مصروف ہوتے ہیں، تو میں نے کیا کہا، آپ الگ الگ ذکر کر لو. 4 تسبیحیں بتائی ہیں نا، یعنی 300 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھ لو، الحمدللہ ظہر کے بعد پڑھ لو، اللہ اکبر عصر کے بعد پڑھ لو. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ مغرب کے بعد پڑھ لو، اور عشاء کے بعد درود پاک پڑھ لو. یہ ترتیب بنا لو. ہر طرح آپ کو اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی سختی نہیں، اور کوئی شرائط نہیں. یہ کل علاج کا سٹیپ 1 ہے. کیا ہے؟ بنیادی سٹیپ ہے، سٹیپ 1 ہے. جب آپ نے یہ سٹیپ 1 مکمل کر لینا ہے، پھر 2 رستے آپ کے پاس ہوں گے. یا تو آپ چل کے ملتان میرے پاس یا تشریف لے کر آئے، بالمشافہ ملاقات ہو، تاکہ جو تشخیص آپ نے کی ہے اپنے بارے میں، یا جو باتیں میں نے آپ کے بارے میں کہی ہیں، تو میں جب بالمشافہ آپ کو دیکھوں تو کراس چیک بھی ہو جائے کہ ہماری تشخیص درست ہے، ہم نے اراد و وظائف بدلنے ہیں، نہیں بدلنے، ان میں اضافہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یا مزید کوئی چیز اس میں ہم نے شروع کروانی ہے.